دیکھو ہر عمل یہ اللہ تعالیٰ کو زندگی کے پیدا کرنے والے کو پتہ ہے کہ زندگی انسان کی کہاں آ کے بہتر ہوتی ہے، جس نے پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے والے نے ہی آپ کی آسانی کے لیے، آپ کی باطن شناسی کے لیے ایک دین عطا فرمایا۔ پیدا بھی اس نے فرمایا، خیر شر کی رونقیں بھی اس نے لگائی، یہ رونقیں ہیں، میلہ ہے، اور آپ کو ایک طرف راستے کی طرف راغب بھی اس نے فرمایا، اور اسی کے بتائے ہوئے راستے سے ہی آپ کے اندر جو ہے وہ نیکی پیدا ہوئی۔ اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ جب آپ کو حکم دیا، اس حکم کی افادیت، اس کا احسان، آپ کے لیے وہ حکم کیا لائے گا، یہ اللہ کریم کو بہتر معلوم ہے۔ آپ جب حکم مان رہے ہیں تو حکم مانتے مانتے آپ کے اندر عبادت آ گئی، چلو عادت کی عبادت آ گئی کہ یہی ایک چیز عبادت کا ذریعہ، اسی ذریعے میں اگر کہیں آپ کا تعلق باطن کے ساتھ مل گیا تو یہ ساز بن گئی۔ یہ بھی دروازے ہیں حقیقت کے، حواس خمسہ بھی ہیں، افراد، ہر فرد آپ کے لیے خیر شر کا دروازہ ہے۔ اسی طرح یہ جو عبادت کے ذریعے ہیں، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے تقرب کے درجات ہیں۔ عبادت جب نماز پڑھ رہے ہو تو نماز ان سیلف کچھ نہیں ہے، اللہ کے قریب آنے کے لیے پسندیدہ آپ کی پوز جو ہے وہ عبادت کا ہے۔ ورنہ آپ ہر وقت اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے تقرب کی انتہائی حالت جو ہے وہ یہ ہے جب آپ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے جب ایک دفعہ بڑے شوق سے فرمایا کہ سجدہ کر اور قریب ہو جا، تو یہ دعویٰ ہے سجدہ کرنے سے اللہ کے تقرب کے ملنے کا۔ تو آپ کو سجدہ تو آپ کرتے ہیں، تقرب کبھی ملا کبھی نہیں ملا۔ اگر ایک بار تقرب آپ کا مل گیا تو ساری زندگی مقربین کی زندگی ہوگی۔ تقرب ایک لمحے کا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک لمحہ، جس طرح ایک لمحے کا آنچ ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے بدن جھلس جاتا ہے، ایک لمحے کی آنچ تھی، ایک لمحے کی چکا چوند روشنی جو ہے وہ آپ کی بینائی آگے پیچھے ہو گئی، ایک لمحے کا غم ساری زندگی غمگین کر گیا، ایک لمحے کی مسرت آپ کو ہمیشہ کے لیے خوش کر گئی، اور ایک لمحے کا کسی خوبصورت چہرے کا دیدار زندگی میں بہار کر گیا۔ ہو سکتا ہے نا ایسی باتیں، کوئی شاعرانہ تو نہیں ہے کہ اچانک ایسے واقعات ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کبھی ایک سجدہ آپ کا اگر ایک بھی مقبول ہو گیا تو ساری زندگی مقبول ہو گئی، اور اگر آپ کا ایک عمل ناراضگی کا عمل بن گیا تو پھر زندگی ساری گمراہ ہو۔ مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جب یہ فرما دیا کہ ہم نے جب کہا وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بظاہر بڑی معمولی بات، ہم نے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، سب نے کیا، اللہ ابلیس نے کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا۔ آپ نے بات سمجھ لیجیے کہ کفر کیا، ہم نے اس کو نکال دیا۔ اب یہ دیکھو، جب آپ یہ سمجھ رہے ہو تو اللہ اپنی کمزوری بیان کر رہا ہے، یہ اپنی انتہائی مطلب ہے بے نیازی بیان کر رہا ہے۔ کروڑوں سال کی عبادت نہیں مانا تو اٹھا تمہارا، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ اب آپ انسان ہیں، یہ کر رہے ہیں کہ ایک انکار جو ہے اس کی کروڑوں سال کی عبادت رہ گاہ کر سکتا ہے، اور تم تو کتنے احکام سے روح گردانیاں کرتے رہتے ہو، بلکہ من مانیاں کرتے رہتے ہو، اور بلکہ کیا سے کیا کرتے رہتے ہو۔ اس لیے یہ خیال ہے کہ بڑے ہی بے نیاز ذات ہے، اس لیے یہ خیال رکھو کہ بڑا ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس کے باوجود آپ کو وہ راندہ درگاہی قرار دیا۔ کسی سٹیج پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے احوال بتا دیے، راستے بتا دیے اپنے تقرب کے، اور اپنے مقرب، سب سے بڑا جو مقرب ہے اپنا
اللہ آپ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے امت سے پیدا کیے، شکر ہی شکر کرو. یہ تو آپ کو گزرانے دو اور آپ کا رونق لگاؤ، بلکہ تھوڑی سی قوالی بھی سن لو. نہیں بات سمجھے اسی خوشی میں کہ بھائی تیری مہربانی ہے میں اور سنیا میرا شو نگری بھی آیا. ہاں یہ قوالی بھی ہو جائے، کوئی عرض کی بات نہیں. آپ ایسے میرے اس خوشی میں، لیکن یہ دیکھو قوالی میں سنتے رہنا ساری عمر ساتھ عمل بھی ہے. تو اللہ کریم نے جب آپ کو یہ نماز بتائی ہے تو نماز ایک عمل ہے، اس کے اندر ایک لمحہ آ جائے تو زندگی بن گئی. میں یہ کہتا ہوں کہ ابلیس کی زندگی میں ایک لمحہ آیا ناسمجھی کا اور اس سے غلطی ہوئی اور ہمیشہ کے لیے ارادہ درگاہ ہو گیا. بعد میں ڈائلاگ بولا ابلیس سے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ نے مجھے سمجھایا نہیں کہ ہاں افغان نہیں، مطلب یہ کہ میرے ساتھ آپ نے جاتی ہے. بلکہ ایک جگہ اور ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے بتایا سورہ یاسین میں کہ جب شیطان جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے انسان سے کہتا ہے پھر کفر لیا، اور انسان کفر کرتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں اور میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. تو نے کام کیا جو کیا، مطلب یہ ہے کہ اللہ سے وہ اب دستور ڈرتا ہے اور آپ نگران بھی ہو جاتے ہو اور وائلیٹ بھی کرتے جاتے ہو. تو پھر آپ کو اعتماد کس چیز کا ہے، اس کا نام بتاؤ. اگر وہ نام معلوم ہے تو پھر اعتماد ہے. آپ حضور پاک کی رحمت کو بھی نہیں مانتے ہو تو پھر گناہ بھی کرتے ہو اور پھر اعتماد بھی لے کے بیٹھے ہو تو پھر آپ کس خیال میں بیٹھے ہو؟ یعنی کہ اگر وزن آپ نے کر کے دینی ہے عبادت تو پھر اگلے جو ہے وہ چن کے لیں گے، گن کے لیں گے. اس طرح تو ہے نہیں آپ کے پاس، آپ کا ساری کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، اور شفا کا مان نہیں رہے ہو تو تمہارے تو حال بڑی برا حال ہے. شفا تو جب تک نہ مانو اور تب تک جو ہے اعمال کے اپنے دامن میں محال ہی نہیں ہے. یہ دیکھو کہ اعمال ہی خالی ہے تو نامہ اعمال گھر سے خالی ہے. کم از کم ہمارے دل کے اندر جو ہے یاد ہونا چاہیے اللہ کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر اللہ کا یہ ارشاد کہ میرے حبیب میں کیسے ان پر عذاب ڈالوں جبکہ آپ ان میں ہو. تو جب دل میں آپ کی یاد ہو وہ دوزخ نہیں جا سکتا، یہ راز ہے. تو دل میں اگر اس کے حبیب نہ ہو تو پھر تو دوزخ ہی دوزخ ہے، اور اگر دل میں اس کے حبیب ہے، آپ کا نام ہے، اللہ افورڈ نہیں کرتا کہ اپنے محبوب کے کسی طالب کو عشق کی روایت کے خلاف ہے. ایسا ہو نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں سکتا. یعنی کہ آپ نے ایک دفعہ بڑے بڑے بندے پہ لوگ کہ ایک آدمی ایسا واقعہ ہے کہ سرکار کے پاس آیا، یہودی تھا، غیر مسلم تھا، کہ میں کلمہ اسلام لاؤں گا، آپ میرے ساتھ جو ہے نا آپ کشتی میں مجھے گراؤ. تو مدعا یہ ہے کہ ایسا بھی واقعہ ہوا، ریکارڈ میں ہے کہ جب ہاتھ لگایا تو ایسے بھی ریکارڈ میں آتے، انہوں نے کہا کہ اب ہاتھ میرا پکڑ ہی لیا آپ نے تو بس آپ میں یاد رکھنا کہ میں گناہ گار ہوں، تو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں تو میرے پیچھے کوئی اعمال میں نہیں ہے، اس کا خیال رہے. ایسے ایسے لوگ بھی آئے، سردار سے بھی لوگ آئے. تو اللہ سے ڈرنا ہی چاہیے اور ڈر نکل جانا چاہیے جب آپ کا شفاعت پر اعتماد ہو. اس لیے ایک آپ کے پاس ریڈیمنگ فیکٹر ہے کہ آپ اس امت سے ہو اور اعمال کی کوئی بات نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے اگر یہ بھی نہ مانو تو اعمال جو لوگ پریچ کرتے ہیں نا، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، حیات النبی ہے کہ نہیں ہے، تو پھر اعمال گن کے جو ہے نا پھر یہ بڑی مشکل بات ہے، مقصد کی بڑی مشکل بات ہے کہ اعمال گنے جائیں، اعمال تولے جائیں، پھر انکار بھی تولا جائے گا. اور جو درگزر کیا، جو آپ سے سہو ہو گیا، جو غلطیاں ہو گئی، اچانک واقعات ہو گئے، تول کے جو ہے نا پھر آپ کا بخشش کا امکان نہیں ہے. یہ تو کوئی اور حساب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اس امت سے پیدا فرمایا تو ادھر سے کوئی مہربانی ہو رہی ہے، وہ خود ہی مہربان ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب مہربانی کر رہا ہے یہی مہربانی ہے. لقد من کتنے پڑے نا آپ
ہاں پڑھو لقد پھر پڑھو ہاں لقد من اللہ اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ احسان جتا رہا ہے زندگی کا نہیں. آپ کو بینائیاں عطا کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں عطا کی ہیں, جتایا نہیں ہے. ہمیشہ عطا کرتا ہے, یہ جتایا کہ میں احسان کیا مومنوں کے اوپر کہ ان میں نے مبعوث کیا ایسا رسول جو ان کو آیتیں سناتے ہیں اور ان کو تزکیہ کرتے ہیں اور علم و حکمت کی بات بتاتے ہیں اور ان کو تقرب میرا تقرب عطا فرماتے ہیں. یہ میرا احسان ہے تم پر. ہم کہتے ہیں جی قبول ہے آپ کا احسان, مہربانی ہے. یہ احسان ہے میرا بات سمجھے. اور یہ احسان ہے, اس احسان کو راستہ بتایا. اصل میں یہ راستہ ہے آپ کی بخشش کا, ورنہ اعمال کی بخشش نہیں ہو رہی, اس طلب کی بخشش. اور اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے, نہ رحمتی واسعہ علی غضبی, میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے, تو غضب کا خالق کا تو نہیں ہوتا مخلوق پر, پہلے بتایا. تو غضب سے مراد کیا ہے؟ اگر میں انصاف کرنے پہ آ جاؤں تو غضب ہو جائے, لیکن میں انصاف کی بات نہیں کر رہا ہوں. رحمت میری وسیع ہے, غضب سے زیادہ ہے, اور رحمت میری تمہارے ہاں مجسم ہو کے آ رہی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور ہم نے رحمت تمام جانوں کے لیے رحمت کو بھیجا. اگر ساری کائنات کے لیے مائنس شیطان جس کا اللہ نے پہلے فیصلہ کر دیا, ساری کائنات کے لیے کافروں مومنوں کے لیے اگر کوئی واحد ہستی ہے جو سب کے لیے بخشش کی دعا کر سکتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, اور کوئی نہیں کر سکتا. کافروں کے لیے بھی مشر ہیں, بے خبر ہیں, کیوں تباہی کی دعا مانگو, تو آپ مطلب دعا کر سکتے ہو. آپ بات سمجھ رہے ہیں. اس لیے آپ یہ بات دیکھو کہ حضور پاک کی امت سے ہونے والا کسی مسلمان کو اور دوزخ کی نوید سنا دے تو یہ شخص جو ہے وہ اپنا امت سے فارغ ہونے کا کوئی امکان ہے. جس کا مال ہے وہ فیصلہ کرے گا, جس کی امت ہے وہ فیصلہ کریں گے, اور جنہوں نے اس کو اس امت سے پیدا فرمایا یہ وہ فیصلہ کریں گے. اللہ جانے اور اللہ کے فیصلے جانے اور امت جانے, تم کون ہو درمیان بولنے والے. موت کے بعد منظر نہیں ہے, موت کے بعد صرف موت ہی ہے, اور اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی یاد ہے. اس لیے ہم یہیں سے مطلب اللہ کے, ہم ان کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا ہے نا. ایسی بات کیا کہتے ہیں اقبال غالب کے شعر, وہ کیا ہے غالب, ہم ان کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا. تو یہ ہے بات آپ کے لیے. دلے ہر قطرہ ہے ساز انل بہر, دلے ہر قطرہ ہے ساز انل بہر, ہم ان کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا ہے. وہ تو ہر قطرہ ساز انل بہر ہے, ہم تو ہیں ہی نہیں گے. وہ تو ہر قطرہ ساز انل بہر ہے, ہم تو ہیں ہی نہیں گے. اس لیے یہ آپ کے لیے کبھی اس بات پہ غافل نہ ہونا کہ آپ کا سہارا اور بڑا ہی مہربان اور ہمدرد سہارا اور بڑا ہی شفیق سہارا اور بڑا ہی قوی سہارا آپ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور آپ کی الفت ہے. آپ نے نامہ اعمال پر اتنا بھروسہ نہ کرنا, اور اس بات پہ بڑا بھروسہ. اللہ کی رحمت جو اس کے غضب سے وسیع ہے, اور اس لیے وہ شخص جو آپ کو کسی اعمال کی دعوت دیتا ہے حضور پاک کے اس کے مقابلے میں, تو پھر ذرا آپ پر عقائد کرو سم تھنگ رانگ سمویئر. اور اگر عشق بھی ہو اور اعمال بھی ہو تو پھر آپ کا حال بہت اچھا ہے, مبارک کے قابل. جیسے کہتا ہے کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگا, عشق سلامت کوئی ہو. ایمان تو تم مانگا ہی مانگا, اصل میں عشق سلامت. اور ایک دفعہ حضور پاک کے پر بات ہوئی تھی آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی. آپ نے پوچھا میری بات تمہیں سمجھ آ گئی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا جی آپ کا پیغام سن لیا. آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ پھر ایمان کسے کہتے ہیں؟ پھر انہوں نے صحابہ کرام نے دہرایا کہ اللہ پر ایمان لانا, فرشتے پر ایمان لانا, اور اول کتابوں پر, آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر, جیسے ہے ماں باپ پر, مرنے کے بعد پر. یہ آپ نے کہا ایمان جی اس زندگی میں اس زندگی کا خیال رکھنا. سب ایمان کی تعریف ہوتی جا رہی تھی.
ایک آواز آئی جی ہم تو یہ سمجھے کہ ایمان بھی آپ پر نثار ہے. بات فرمایا یہ ہے بات اصل میں کہ ماں باپ جہاں نثار ہیں وہاں ایمان بھی آپ ہی کے پر نثار ہے. آپ کہیں تو ہم ماننے کو تیار ہیں. بس یہ جو ہے نا آپ کی وابستگی اسی بات پر ہونی چاہیے کہ جسے کہتے ہیں کافر عشق میں بندہ اسلام نہیں، بت پرستی کے سوا اور مجھے کام نہیں. یہ ایک بہت بڑے درویش کا اپنا شعر ہے. یہ درویش کے نام آپ بتا دوں خواجہ مولانا شاہ نیاز احمد بریلوی، بڑے جید بدلے میں فقیر علماء آستانے کے مالک، جن کا بے شمار آپ کو شعر سنتے جاتے ہو، ان کے کلام سے اکثر سنتے رہتے ہو. مقصد یہ ہے کہ بزرگوں نے کیا کافر عشق میں بندہ اسلام نہیں. اسلام سے مراد روایت کا میں آدمی نہیں ہوں. تو محبت، اس لیے اگر محبت بھی ہو اور شریعت بھی ہو تو پھر یہ آپ کا کام جو ہے نا یہ بن گیا اور مکمل ہو. خالی محبت مائنس شریعت اور یہ بھی کچھ اچھی بات نہیں ہے. آپ کیونکہ یہ بالکل ہی اچھی بات میں اس لیے نہیں کرتا، پر کچھ اچھی بات نہیں ہے. اور خالی شریعت مائنس محبت یہ بھی کچھ وزن کی بات ہے، شاید وزن میں پوری نہ اترے بات. کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور شیطان اس گمراہی سے پہلے، یہ انکار سے پہلے تو پورا ابلیس تھا نا. بہت سارے مولم بھی اسے کہتے تھے ملکوت، یہ اپنی کیا کیا نام تھے اس کے 12 مطلب اللہ کریم جو ہے اور اس کے جلال سے نہ بچے تھے اور وہ انکار کر گیا. تو جب تک آپ کے اندر انکار اور کئی باتوں سے ہم گزر جاتے ہیں، کئی حکم نہیں پورے کر سکتے، تو پھر اس لیے بخشش کا خیال رہے ضرور کہ یا رب العالمین احسان فرماؤ کہ سنگ در حبیب ہے اور سر غریب کا. کیا شعر ہے؟ سنگ در حبیب ہے اور سر غریب کا، کس اوج پر ہے آج ستارہ نصیب کا. سنگ در حبیب ہے اور سر غریب کا، کس اوج پر ہے آج ستارہ نصیب کا. اب احتساب میرے گناہوں کو چھوڑیے، اب احتساب میرے گناہوں کو چھوڑیے، اب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب کا. بس اس بات پہ آج کے بغل کا احتساب کرو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کی محبت عطا فرمائے اور اپنی راہ دکھائے اور اپنی راہ کی رہنمائی حضور پاک کی کرے. اور یہ دعا ہونی چاہیے یا رب العالمین ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق جج نہ کرنا، اپنی رحمتوں کے مطابق جج کیا کرنا ہے. رحمت ہی دکھاؤ کہ جج کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. سب حاضرین کے لیے ظاہری باطنی مشکلات کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو کوئی بزرگ نصیب ہے ان کو راستے کا مسافر سناؤ، سفر کے مقامات سے آگاہ فرماؤ. آج جن کو کوئی مرشد مل اللہ تعالیٰ ان کو مرشد کامل عطا فرمائے تاکہ وہ اس راستے پر چل سکے. یا رب العالمین سب کی دینی دنیاوی مشکلات آسان فرما. یا رب العالمین اسلام کی آسان باتیں ہمیں سمجھا دے تاکہ ہم سیدھے سیدھا آپ کے پاس آ جائے خوش ہو کے، تاکہ ہمیں الجھنوں سے بچا، دنیا بھی آسان فرما دے اور دین بھی آسان فرما دے، تاکہ آسان ہم دین سمجھیں اور دنیا بھی ہمیں آسان ہی کر دے. کمائیوں پر تو کوئی گزارا نہیں ہوتا، تو اپنے فضل کی بات کر اور تاکہ ہمارے گزارے ہو جائے اور ہماری زندگی اچھی ہو جائے، ہم ایک دوسرے کے لیے بے ضرر ہو جائے، منفعت بخش ہو جائے. تیرے نام کا قافلہ یا رب العالمین.